سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے، ہدیہ درود و سلام لا تعداد لا محدود آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، سامعین گرامی حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی تم مسجد میں جانے لگو تو صاف ستھرے ہو کر زینت اختیار کر کے پھر مسجد میں جاؤ۔ یہ آیت مبارکہ مسجد کے ادب و احترام کے حوالے سے واضح طور پر بیان ہے۔ ناپاک کپڑے پہن کر آنا یا ناپاک جسم لے کر آنا یا بدبودار جسم لے کر آنا، بدبودار منہ لے کر مسجد میں آنا، یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی احادیث مبارکہ کے اندر ان کی تشریح فرمائی، جس کو انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسجد کا ادب سکھایا ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی تم مسجد میں جاؤ تو زینت اختیار کرو، صاف اور ستھرے ہو کر جاؤ۔ خود بھی صاف اور ستھرا رہنے کا حکم ہے اور مسجد کو بھی صاف اور ستھرا رکھنے کا حکم ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اپنے کپڑے صاف ہوں اور مسجد کا بندے کو خیال ہی نہ ہو، یا مسجد کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہ ہو کہ مسجد کے اندر یہ چیز پڑی ہے تو میں اس کو باہر نکال دوں، یہ تکلیف دینے والی چیز ہے، یہ کوڑا کرکٹ ہے، اس کو ہٹا دیا جائے۔ بعض ہوتے ہیں ایسے بھی کہ اپنا جسم تو یوں صاف رکھتے ہیں کہ جیسے جناب بالکل جسم پہ مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے، لیکن مسجد کے اندر کوڑا پڑا ہے وہ کبھی نہیں اٹھایا، مسجد کے اندر کوئی ٹوٹی پھوٹی چیز پڑی ہے وہ نہیں اٹھایا، کوئی ریپر پڑا ہے وہ نہیں اٹھایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کو صاف اور ستھرا رکھنے کا بھی باقاعدہ حکم پہلے پارے کے اندر نازل فرمایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کعبہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے۔ تو کعبہ شریف کی تعمیر جب آپ نے کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اپنے نبیوں کو ارشاد فرمایا، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم فرمایا اے میرے نبیوں، میرے اس گھر کو صاف اور ستھرا رکھو۔ انطہرا، خوب صاف اور ستھرا رکھو۔ ایک ہوتا ہے پاک ہونا، ایک ہے خوب پاک اور صاف ہونا۔ فرمایا صرف اس کو صاف نہیں رکھنا بلکہ خوب صاف ستھرا اس کو رکھنا ہے۔ انطہرا بیتی للطائفین، کن کے لیے؟ فرمایا جو طواف کرنے والے آئیں گے پوری دنیا سے، ان کے لیے کعبے کو صاف رکھنا ہے۔ والعاکفین، اور فرمایا جو اس کے اندر اعتکاف کریں گے ان کے لیے بھی کعبے کی صفائی کرنی ہے۔ چونکہ وہ بیت اللہ تھا، اللہ کا گھر تھا، اس لیے بیت اللہ کو صاف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جہاں جہاں پہ بیت اللہ کی صفائی کا حکم ہے وہاں وہاں پہ مساجد کی صفائی کا بھی حکم ہے۔ یہ تمام تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ اسی کے تحت تمام مساجد بھی آتی ہیں، کہ جس طرح کعبے کا ادب و احترام ضروری ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ جو دوسری مساجد ہیں ان کا ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے دو نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یہ دونوں عظیم الشان نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم وہ ہیں کہ جن کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سارے نبیوں کو پیدا فرمایا۔ ایک دو نہیں، کئی ہزار نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے، جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی صفائی کا حکم دیا گیا کہ جن کی نسل سے آگے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ان دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ان طہرا بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کی صفائی کرو۔ حالانکہ یہ اللہ کے نبی تھے، ان کے ہزاروں امتی تھے اس دور کے اندر،
یہ کسی کو بھی کہہ کے صفائی کروا سکتے تھے۔ اللہ کہہ سکتا تھا کہ جو بھی تمہارے پاس آئیں، تمہاری امتی، تمہیں ماننے والے، تمہارا کلمہ پڑھنے والے، ان سے کعبے کی صفائی کرواؤ، نہیں فرمایا۔ فرمایا انطہرا، تم خود اس کو صاف ستھرا رکھو تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے گھر وہ ہوتے ہیں کہ جس کی صفائی کرنے کا حکم رب دیتا ہے اور کرتے اللہ کے نبی ہے۔ جب اللہ کے نبی کو صفائی کرتا ہوا دیکھیں گے تو فرمایا امتی آپ کے خود بخود یہ شروع ہو جائیں گے۔ امت کو پتہ چل جائے گا کہ مسجد کی صفائی کرنا، ستھرائی رکھنا اور اس کا خیال رکھنا یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے۔ انطہرا بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور فرمایا نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی اس کو صاف اور ستھرا رکھا جائے۔ تو جہاں پہ خود کو صاف اور ستھرا رکھنے کا حکم ہے، وہاں پہ مساجد کو بھی صاف اور ستھرا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے خود کو صاف اور ستھرا رکھنے کے حوالے سے بھی اور مسجد کو بھی صاف اور ستھرا رکھنے کے حوالے سے ہم کچھ احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے، صحاح ستہ کے اندر اس کا شمار ہے، سنن ابی داؤد شریف، یہ صحاح ستہ کے اندر درج ہے۔ اس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، 3822 اس حدیث کا نمبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل صوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتہ۔ فرمایا جو بھی بندہ تم میں سے پیاز کھائے یا کچا لہسن کھائے تو فرمایا وہ ہم سے دور رہے اور ہماری مسجدوں سے بھی دور رہے۔ کتنا شاندار حکم ہے، کیونکہ کچا پیاز اور لہسن کھانے سے منہ سے سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ تو فرمایا جس کے منہ سے بھی بدبو آئے وہ بھی ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ فَلْيَعْتَزِلْنَا وَالْمَسْجِدَنَا، فرمایا وہ ہم سے بھی دور رہے، ہماری مسجد سے بھی دور رہے، اس کو ہماری مسجد کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اور یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ جب بندہ مسجد کے اندر آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کے منہ کے قریب اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں جو کہ اس کے منہ سے نکلنے والے اللہ کے ذکر کو سنتے ہیں، اور جب اس کے منہ کے قریب آتے ہیں فرشتے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو وہ بندہ بالکل مسجد کے قریب نہ آئے، جس نے کچا پیاز کھایا یا لہسن کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کا مقام تھا، جب واپس تشریف لائے تھے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک پیالہ پیش کیا گیا، اسی حدیث کے اندر ذکر ہے، ایک پیالہ پیش کیا گیا کہ جس کے اندر کچی سبزیاں وغیرہ بھی موجود تھی اور نیچے کھانے کا کوئی طعام وغیرہ موجود تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کے اندر کیا کیا سبزی ہے، تو صحابہ کرام نے بتایا کہ اس کے اندر یہ سبزیاں موجود ہیں، اس کے اندر کچا پیاز بھی تھا، لہسن وغیرہ بھی تھا، جو کچھ بھی تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نہ کھایا، اور نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ پیالہ کسی اور صحابی کو دے دیا جائے۔ جب صحابی نے دیکھا کہ حضور نے نہیں کھایا اور میں کیوں کھا لوں، تو انہوں نے بھی ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو کھا لو، فَإِنِّي أُنَاجِي مَن لَّا تُنَاجِي، فرمایا تم اگر کھاؤ گے تمہارے پاس جبریل نہیں آتا باتیں کرنے کے لیے، مگر میں کھاؤں گا تو منہ سے ہو سکتا ہے سمیل پیدا ہو جائے، فرمایا میں اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوں جس کے ساتھ تم باتیں نہیں کر سکتے، اس لیے میں اس کو نہیں کھاتا۔ تو جب فرشتے کسی سے بات کریں تو اس کے منہ پاک ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے کہ وہ مسجد کے اندر ہوں یا باہر ہوں وہ فرشتوں سے باتیں کرتے ہیں، لیکن امت کی شان یہ ہے کہ وہ جب مسجد کے اندر آتی ہے تو فرشتے اس کے منہ کے قریب آتے ہیں۔ لہٰذا جب مسجد کے اندر امت مصطفیٰ کا کوئی فرد آئے تو اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ مسجد کے اندر آتے ہوئے اپنے منہ کو صاف اور ستھرا کر کے آئے، کیونکہ فرشتے اس کے منہ کے قریب آتے ہیں۔ یہ مسجد کے بھی ادب و احترام ہے اور فرشتوں کا بھی ادب و احترام ہے کہ بندہ اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھے، اپنے منہ کو صاف اور ستھرا رکھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ، اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ اسی کے ساتھ متصل، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس طرح کی کچھ احادیث مبارکہ بیان فرمائیں کچے پیاز اور لہسن کے حوالے سے، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لہسن جو ہے اس کی بڑی شدید بدبو آتی ہے، جب کچا ہو کھا لیا جائے منہ سے بڑی سمل پیدا کرتا ہے، تو کیا آپ اس کو حرام فرما دیں گے، آپ اس کو حرام کر دیں تاکہ ہم اس کو چھوڑ ہی دیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلو، اس کو کھاؤ، وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلَا يَقْرَبْ حَالَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ رِيحُهُ،
فرمایا تم اس کو کھاؤ ضرور، لیکن جو بھی بندہ تم میں سے پیاز اور لہسن کو کھائے جب تک اس کے منہ سے سمیل آتی رہے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، تب ہماری مسجد کے اندر آئے، حتی یذھب منہ ریحہ، جب اس کے منہ سے وہ بدبو ختم ہو جائے تو پھر ہماری مسجد کے قریب آئے۔ یہ مسجد کا ادب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ خود کی بھی صفائی اور مسجد کی بھی صفائی رکھنی ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد کے اندر تھوکنے کے حوالے سے کہ مسجد کے اندر اگر کوئی تھوک دے تو اس کا کیا جرم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اچھا یہ تو مسجد کی بات ہے نا، ویسے بھی قبلہ شریف کی طرف تھوکنا منع ہے۔ ایک تو مسجد ہے، اس کا تو بڑا مقام ہے نا کہ مسجد کے اندر اگر کوئی تھوکتا ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کسی نے مسجد کے اندر تھوکا ہوا ہے، حضور کے مبارک ہاتھ میں نا چھڑی ہوا کرتی تھی ہر وقت تقریباً، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چھڑی کے ساتھ اس کو صاف کیا اور صحابی کو فرمایا کوئی بندہ خوشبو لے کر آئے۔ ایک صحابی دوڑے اپنے گھر کے اندر گئے، خوشبو لے کر آئے، حضور نے اس جگہ پہ اس خوشبو کو لگایا جہاں پہ کسی نے تھوکا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ناگواری کا اظہار فرمایا کہ یہ کس نے یہاں پہ تھوکا ہے۔ وہ آگے تفصیل کے ساتھ اگر موقع ملتا ہے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، وہ مسجد کے حوالے سے ہے۔ فی الوقت قبلہ شریف کا ادب کتنا ہے وہ تو سماعت فرمائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من طول تجاہ القبلہ جاء یوم القیامۃ طفلہ بین عینیہ، فرمایا جو بندہ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے جب کل قیامت کا دن ہوگا وہ بندہ آئے گا تو یہی تھوک جو اس نے دنیا کے اندر پھینکی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے ماتھے پہ دونوں آنکھوں کے درمیان چپکا کے لوگوں کے سامنے اس کو لے کر آئے گا، اور لوگوں کو پتہ چلے گا یہ وہ بندہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے قبلہ شریف کی طرف، اللہ کے کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکا کرتا تھا۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے مجمع میں محشر کے میدان میں اس کی آنکھوں کے درمیان اس تھوک کو لگایا ہوا ہوگا اور وہ بندہ میدان کے اندر کھڑا ہوگا، لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ بندے نے تھوکا تھا قبلہ شریف کی طرف۔ تو اتنا بڑا جرم ہے قبلہ شریف کی طرف تھوکنا۔ حالانکہ دیکھیں نا کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کے اندر کرتا ہے قیامت والے دن صرف نامہ اعمال کے اندر ان کا ذکر ہوگا کہ اس بندے نے یہ کیا ہے، ذکر ہوگا، وہ باقاعدہ کوئی ایسا منظر نہیں ہوگا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے تھوکا ہوگا نامہ مال کے اندر تو یہ لکھا ہی لکھا جائے گا، اس کی تھوک کو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان چپکا کے لوگوں کے سامنے کرے گا کہ اس بندے نے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کے اندر پھر وہی جملے دہرائے جو پچھلی حدیث مبارکہ کے اندر ہم سن چکے ہیں۔ فرمایا من عقل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا، 3 مرتبہ یہ جملے بولے حضور نے، فرمایا جو بندہ کچا لہسن اور پیاز کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، فلا یقربن، ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، فلا یقربن، ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، جب تک اس کے منہ کی بدبو ختم نہ ہو جائے اس کو مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے مسجد کا ادب و احترام کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، اسی کے اندر ہی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے حوالے سے جو میں پہلے آپ کو تھوڑی سی حدیث مبارکہ سنائی کہ حضور نے وہاں پہ خوشبو لگائی اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملے بولے وہ سنیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب وہاں پہ خوشبو لگا دی نا کہ وہاں پہ تھوک دی، حضور نے اس کو صاف کیا، خود حضور نے صاف کیا چھڑی کے ساتھ، وہاں پہ خوشبو لگا دی، اس کے بعد جو حضور نے جملے بولے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان احدکم اذا استقبل القبلۃ فانما يستقبل ربه عز وجل والملک عن یمینہ، فرمایا تم میں سے جو بندہ قبلہ شریف کی طرف منہ کرتا ہے جب وہ تھوکنے لگتا ہے تو اس کو یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ میں کس کی طرف منہ کر کے تھوک رہا ہوں۔ فرمایا یہ ذہن کے اندر رکھو، گویا کے الفاظ ہیں، یہ حقیقی نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کر رہے ہو۔ فرمایا یوں تصور کرو کہ جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف منہ کر کے نہیں تھوک رہے بلکہ رب کی طرف منہ کر کے تھوک رہے ہو۔ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ جو بندہ اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے گویا کہ وہ یوں سمجھے، حقیقت نہیں ہے، گویا کہ وہ یوں سمجھے کہ جیسے رب کی طرف منہ کر کے تھوک رہا ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہاں تک الفاظ ہیں کہ تمہیں یہ پسند ہے کہ خالق کائنات کی رحمت تم سے منہ موڑ لے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ خدا کی رحمت ہم سے منہ موڑ لے، جس کی طرف سے خدا کی رحمت روٹھ جائے اس کا باقی بچا ہی کیا ہے؟ اسی کی تو کامیابی ہے کہ جس کے ساتھ خدا کی رحمت جڑی رہے، جس کے اوپر خدا کی رحمت برستی رہے وہی تو کامیاب ہے۔ اگر کسی کے خدا کی رحمت ہی روٹ جائے تو اس کا باقی بچنا ہی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا پھر سنو کہ جو بندہ قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے روٹ جاتی ہے،
اس سے اللہ کی رحمت منہ پھیر لیتی ہے۔ یہ قبلے کا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا ادب و احترام ہے کہ مسجد کے اندر ایسی چیزیں اور باہر بھی مسجد سے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے یہ کام کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک امام صاحب تھے کہ جو صحابی بھی تھے اور صحابہ کرام کو نماز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ ایک عام صحابی ہوتا ہے اور ایک امام صحابی ہوتا ہے۔ یہ عام صحابی نہیں، امام صحابی تھے جو صحابہ کرام کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک جگہ پہ جا رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ جا رہے تھے، قبلے کی طرف منہ تھا، ویسے ہی تھوک آئی، انہوں نے پھینک دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام جو ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کر کے فرمایا لا یصلی لکم، آج کے بعد یہ امام تمہیں نماز نہ پڑھائے، یہ نماز نہ پڑھائے آج کے بعد تمہیں۔ جب دوسری نماز کا وقت ہوا، وہ مصلی امامت پہ آئے تو صحابہ کرام نے کہا ہم نے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ اس نے پوچھا وجہ کیا ہے، میں کب سے نمازیں پڑھا رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ فلاں بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ اب وہ چلے وہاں سے حضور کی بارگاہ میں آئے، یا ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یہ بھی حدیث مبارکہ اسی صحیح ستہ کے اندر موجود ہے، سنن ابی داؤد شریف کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حکم سے میں نے مصلی امامت سنبھالا تھا، اب آپ نے لوگوں کو منع فرما دیا کہ میرے پیچھے نماز نہ پڑھے، حضور مجھ سے کون سی غلطی ہوگی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں نے منع کیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے، صحابی کہتے ہیں وحسبت، مجھے یوں بالکل یہ گمان ہے کہ حضور نے یہ الفاظ بولے، حضور نے فرمایا انک آذیت اللہ ورسولہ، کہ تو نے قبلے کی طرف منہ کر کے جو تھوکا تھا تو نے اللہ کو بھی تکلیف دی ہے، اللہ کے رسول کو بھی تکلیف دی ہے، اللہ کو بھی تو نے تکلیف دی ہے، اللہ کے رسول کو بھی تکلیف دی ہے۔ خدا کی قسم جب سے یہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے میرے دل کے اندر مروڑ اٹھتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں یہاں سے نمازی نکلتے ہیں اور نکلتے ہی باہر کھوں کھوں شروع کر دیتے ہیں، ادھر قبلہ شریف کی طرح ہمارا منہ ہوتا ہے، تھو تھو کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کئی تو اتنے بھی خدا کی قسم گھٹیا قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ مسجد سے نکلتے وقت اس کی سیڑھیوں پہ تھو کر کے پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ یہ تو مسجد ہے نا، ویسے باہر مسجد کے اندر، مسجد سے باہر بھی اگر قبلے کی طرف منہ کر دے اور تھوک دے تو نبی پاک علیہ السلام تو صحابہ کو منع فرما دیتے ہیں ایسے بندے کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھنی۔ تو اندازہ لگائیں کتنا بڑا جرم ہے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنا۔ یہیں سے یہ مسئلہ بھی سماعت فرمائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلے کا دوسرا ادب یہ بھی سمجھایا ہے کہ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے نہ تھوکنا ہے، نہ اس کی طرف پاؤں کرنے ہیں، اور نہ ہی اس کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے پیشاب کرنا ہے، یہاں تک بھی حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اور یہ بھی صحیح ستہ کے اندر روایات موجود ہیں، جب صحابہ کرام ملک حبشہ کے اندر گئے نا، ملک حبشہ کے اندر، تو وہاں پہ جا کے صحابہ کرام نے تبلیغ شروع کی، تو وہاں پہ جو لیٹرین وغیرہ تھی تو ان کا حساب اس طرح تھا کہ رخ جو تھا وہ قبلہ شریف کی طرف ہوا کرتا۔ صحابہ کرام نے وہاں کے جو بڑے تھے بادشاہ وغیرہ ان کو بتایا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حبشہ کا بادشاہ اندر سے مسلمان ہو گیا تھا، نجاشی، جس کا حضور نے نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا، غائبانہ نماز جنازہ حضور نے پڑھایا تھا۔ یہ آج کل کہتے ہیں اس لیے غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، حالانکہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں۔ اس حدیث کی تفصیل پڑھیں تو واضح پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے درمیان سے سارے پردے ہٹا دیے تھے جب رسول اللہ حضرت نجاشی کا جنازہ پڑھا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں گویا کہ وہ جنازہ حضور کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ حضور نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا تھا، بلکہ حضور تو دیکھ دیکھ کے نماز جنازہ پڑھا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بدر کے مقام کے اندر بھی ایک صحابی تھے کہ جن کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا تھا، ان کی وفات مدینہ کے اندر ہوئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے موقع پہ تھے۔ اب وہاں پہ حضرت جبریل جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک صحابی ہیں، ابھی میرے ذہن کے اندر نام نہیں آ رہا، وجہ یہ ہے کہ میں نے اس موضوع پہ ابھی دیکھا نہیں، یہ کچھ مہینے یا سال پہلے شاید میں نے یہ حدیث مبارکہ سنائی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حوالہ میرے پاس موجود ہے، کسی نے دیکھنا ہو تو لائبریری کے اندر دیکھ سکتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ایک صحابی وفات پا گئے ہیں، کیا آپ اس کا جنازہ پڑھنا پسند فرمائیں گے؟ حضور بڑی دور جنگ کے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، وہاں پہ رات کا وقت ہے اور صحابی پیچھے مدینے کے اندر ہیں جو فوت ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ جنازہ پڑھنا چاہیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں جنازہ پڑھنا چاہوں گا۔ اب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دو قوال ملتے ہیں، پہلا قول یہ ملتا ہے کہ پر مارا، وہ سارے کے سارے درمیان سے جتنے بھی حجابات تھے سارے ہٹا دیے، اس صحابی کی بیعت حضور کے سامنے آ گئی۔ اب
نبی پاک علیہ السلام نے آگے کھڑے ہوئے، صحابہ کرام نے پیچھے صفیں بنائی. حضور جنگ کے موقع پہ ہیں، میت کہاں پہ پڑی ہے؟ مدینے کے اندر. حضور نے وہیں پہ ان کی نماز جنازہ پڑھا دی. دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس صحابی کی چارپائی کو، میت والی چارپائی کو اپنے پروں پہ اٹھایا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. یا رسول اللہ، یہ آپ کا صحابی فوت ہو چکا ہے، اس کا نماز جنازہ ادا کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا، پیچھے صحابہ نے پڑھا. پھر صحابہ نے پوچھا حضور یہ بھی تو بتائیے نا کہ اس بندے کو اتنا مقام کیوں ملا کہ یہ مدینے کے اندر فوت ہوا ہے، جنازہ اس کا ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اس امتی کو سورہ اخلاص سے بڑی محبت تھی، یہ دن رات سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے. فرمایا اللہ نے اس کی اس محبت کی وجہ سے اس کو یہ مقام عطا فرما دیا ہے. سورہ اخلاص کی یہ برکت ہے، قل هو اللہ احد، اس سورت کی یہ برکت ہے. ان کو بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی، دن رات وہ اس کی تلاوت کیا کرتے. اللہ کے حبیب نے کتنی دور سے ان کا نماز جنازہ پڑھا. تو غائبانہ نماز جنازہ اگر حضور نے 2 پڑھے ہیں تو وہ ہمارے لحاظ سے غائب تھے، حضور کے لحاظ سے غائب نہیں تھے، امام کے لحاظ سے غائب نہیں تھے، امام کے لحاظ سے سامنے نظر آ رہے تھے. اس لیے غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا. صرف نماز جنازہ کے لیے شرط ہے کہ میت سامنے ہونی چاہیے. یہ صرف 2 واقعات ہیں، یا اسی طرح کا ایک آدھ واقعات اور ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابی دور تھا، فوت ہو گیا، نماز جنازہ اس کی پڑھائی. وگرنہ دیکھیں کتنے ہی ایسے مقامات ہیں کہ حضور جنگ پہ نہیں جاتے تھے اور صحابہ جاتے تھے، وہاں پہ کتنے صحابی شہید ہوتے تھے. آج تک کسی کتاب کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ حضور نے مدینے کے اندر رہتے ہوئے ان جنگ کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کی نماز جنازہ پڑھی ہو. نہیں پڑھی حضور نے، بالکل نہیں پڑھی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ جس جنگ کے اندر شہید ہوئے، وہاں پہ پتہ نہیں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھی. 7 صحابہ کرام کو منافقین وغیرہ کر لے گئے، رستے میں جا کر شہید کر دیا، حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھی. حضور کے کئی صحابی ایسے تھے جن کو قتل کر دیا گیا مکے پاک کے اندر کفار نے، لیکن حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھی. یہ چند واقعات تھے کہ جبریل نے میت کو سامنے رکھ دیا، رسول اللہ نے جنازہ ادا فرما دیا. اس لیے اگر کوئی میت پاس نہ ہو تو اس کا جنازہ نہیں ہو سکتا. ہاں اس کے لیے بخشش کی دعا ہو سکتی ہے. دنیا کے جس بھی کونے میں ہو، آپ لوگوں کو جمع کریں یا نہ کریں، تنہائی کے اندر بیٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کریں، مولا اس کی بخشش فرما، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا. غائبانہ بخشش کی دعا ہو سکتی ہے، غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتا. اب اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انک آذیت اللہ ورسولہ، کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے. تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے قبلہ شریف کی طرف تھوکنے کی وجہ سے. یہ کتنا بڑا جرم ہے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنا. اب اسی کے اندر آگے دیکھیے چند احادیث مبارکہ میں آپ کی بارگاہ میں اور پیش کر دوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی محبت والا اور جو مسجد کا بے ادب ہوتا ہے اس کے دونوں کے حوالے سے چیزیں بیان فرمائی ہیں. مسجد کا ادب جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کرتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دینے کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان. فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اس کا دل مسجد کے اندر لگا رہتا ہے، وہ مسجد سے محبت کرتا ہے، تو فرمایا فاشهدوا له بالایمان، جب وہ مر جائے تو اس کے ایمان کی گواہی تم دیا کرو کہ وہ بندہ ایمان والا تھا، صاحب ایمان تھا، کلمہ گو تھا. فرمایا جس کو دیکھو کہ مسجد کے ساتھ اس کا دل لگا ہے اس کے ایمان کی گواہی تم دینا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا ادب و احترام. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث مبارکہ مسجد کے حوالے سے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو وہاں سے کچھ نہ کچھ چر لیا کرو. جیسے بکری وغیرہ ہوتی ہے نا، وہ کسی سبزے سے گزرے تھے تھوڑا تھوڑا چر لیتی ہے. فرمایا اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، جب تم جنت کی کیاری سے گزرو تو وہاں سے تھوڑا تھوڑا چر لیا کرو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ، یہ جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ فرمایا المساجد، یہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں. فرمایا یہ مساجد ہیں جو بیت اللہ ہیں، یہ جنت کی کیاریاں ہیں. فرمایا اس کے اندر سے جب بھی گزرو تو چر لیا کرو. فرمایا حضور چرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا تم اللہ کا ذکر کر لیا کرو گویا کہ تم نے جنت کے پھلوں کو کھا لیا ہے. اللہ اکبر. یہ کتنا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسجد کے حوالے سے ذکر فرمایا. تو فرمایا جب بھی تم پاس سے گزرو تو وہاں سے کچھ نہ کچھ کر لیا کرو، یعنی تھوڑی بہت عبادت کر لیا کرو. لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے لیکن وہ مسجد کے اندر نہیں آتے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کئی دفعہ نماز کے اندر 2-3 منٹ رہ جاتے ہیں، ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں،
کئی لوگ بیچارے پیشاب کر کے باہر جا رہے ہوتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے ایسے لوگوں کو بھی مسجد صرف موترن واسطے اسی سمجھیے کہ جنوں پیشاب آیا محلے چ بھجایا مسجد چ موتر کے وہ چلا گیا. خدا را کوئی خوف کرو، کوئی حیا ہونی چاہیے انسانوں کہ ایسے بندے تو اپنے گھر کے اندر کسی کو پیشاب کرنے نہیں دیتے. بھی تو ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، تو پتہ نہیں کون ہے، چل کسی اور جگہ پہ کر. کسی گزرتے ہوئے کبھی کوئی آ جائے دروازہ نو کرے میں نے یار تمہارے گھر پیشاب کرنا ہے، کتنی ناگواری محسوس ہوتی ہے. تو اندازہ لگاؤ نا کہ جو بندہ نماز پڑھنے نہیں آتا، صرف پیشاب کرنے کے لیے مسجد کے اندر آ جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائے گا جا کے کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں، صرف میں پیشاب کرنے کے لیے جایا کرتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. تو ان چیزوں کو سمجھے کہ یہ اللہ کا جو گھر ہے یہ پیشاب کے لیے نہیں بنایا جاتا، بلکہ یہ تو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جاتا ہے. ہاں بطور حاجت نمازیوں کے لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ نمازی ہوتے ہیں، بعض دفعہ وضو کی حاجت ہو جاتی ہے، بعض دفعہ پیشاب کی حاجت ہو جاتی ہے، تو ضرورت کے مطابق یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں. وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں. یہ آج کل ضرورت کی وجہ سے بنائی گئی ہیں، اور ضرورت کی وجہ سے صرف اسی حد تک جائز ہے کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے ضرورت اسی کے لیے ہے. جس نے نماز نہ پڑھنی ہو اس کے لیے یہ ضرورت نہیں، وہ کسی اور جگہ پہ جا کے اپنا گند مارے. مسجد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے. اب سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر مسجد کا ادب بیان کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رأیتموہ ینشد شعرا فی المسجد، کہ جس بندے کو تم دیکھو کہ وہ دنیاوی شعر و شاعری دنیا کے اندر مسجد کے اندر بیٹھ کر رہا ہے، تو فرماؤ فت اللہ فاک ثلاث مرات، کہ اللہ تعالیٰ تیرو تباہ و برباد کر دے. جس کو تم دیکھو کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیاوی شعر و شاعری کرتا ہے، فرمایا تم یہ کہو کہ اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے. اور فرمایا کہ جس کو تم دیکھو کہ مسجد کے اندر اپنی گم شدہ چیز تلاش کر رہا ہے، فرمایا تم یہ کہو کہ اللہ کرے تمہاری وہ چیز ملے ہی نہ، اللہ کرے تمہاری چیز ہی نہ ملے. کیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم تبنا لہذا، فرمایا مسجد تلاش کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی کہ گم شدہ چیزیں یہاں پہ تلاش کی جائیں، فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ اکبر. اب ایک اور حدیث مبارکہ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسجد کے اندر ہنستے ہیں ڈک ڈک کر کے، جناب حیا نہیں آتی کہ مسجد کے اندر اس طرح ہنستے ہیں. ہمارے گھر کے سامنے کوئی ہنس رہا ہو نا تو ہمیں بڑی ناگواری گزرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یار ہمارے دروازے پہ کیوں کھڑا ہو کے کوئی ہنس رہا، اپنی سائڈ پہ جا کے ہنسے. جو ہم اپنے دروازے پہ برداشت نہیں کر سکتے وہ اللہ کے گھر کے اندر آ کر کیسے ہم کریں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے برداشت ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر، فرمایا جو دنیا کی باتیں کر کے مسجد کے اندر ہنستا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے اندر اندھیرا لے کر آتا ہے. یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کنز العمال شریف کے اندر یہ جلد 7 اور 8 میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے، عربی کی کتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر، کہ جو بندہ مسجد کے اندر ہنستا ہے اس ہنسنے کی وجہ سے اس کی قبر کے اندر تاریکی ہو جائے گی. تو جو بندہ ساری زندگی چوں چوں کرتا رہے مسجد کے اندر ہنستا رہے دنیاوی باتیں کرتا رہے تو ہم کس حسن نیت کے ساتھ اس کے اوپر یہ گمان رکھیں کہ اس کی قبر کے اندر روشنائی ہوگی، اس کی قبر کے اندر جناب نور ہوگا. اس کو خود بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے نا کہ میں مسجد کے اندر آ کر کیا کر رہا ہوں. مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے، مسجد صرف اور ذکر قرآن کی تلاوت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے. اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل کلام فی المسجد لغو، فرمایا دنیا کی ساری باتیں لغو ہیں، مسجد کے اندر کرنا جائز نہیں ہے. الا القرآن و ذکر اللہ و مسألۃ عن خیر، فرمایا 3 چیزیں ہیں کہ مسجد کے اندر ان کی گفتگو جائز ہے. فرمایا پہلی چیز قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنے کے لیے زبان کو ہلانا جائز ہے. وہ ذکر اللہ، فرمایا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے زبان کو ہلانا جائز ہے. وہ مسألۃ عن خیر، اور فرمایا شریعت کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے زبان ہلانا جائز ہے. یہ صرف 3 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ زبان ہلانے کے لیے مسجد کے اندر اجازت نہیں. جو بندہ بھی مسجد کے اندر زبان کو ہلائے گا فرمایا لغون لغون لغون، ایسا کام کرنا مسجد کے اندر جائز نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو مسجد کے اندر تو جناب ہم نے آج یہ سمجھ لیا ہے کہ بس ہم مانگنے کے لیے چلے جائیں. مانگنا کتنا بڑا جرم ہے یہ بھی اس کے اوپر بھی توجہ رکھیں. یہ آخری چیز میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، تب تک ہمارا وقت بھی ختم ہو جائے گا. یہ میرے ہاتھ کے اندر ہے فتاوی قاضی خان، جس کے اندر سے شرعی لحاظ سے فتویٰ جاری کیا جاتا ہے. یہ وہ کتابیں ہیں الحمدللہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. قاضی خان یہ وہ فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 1600 مقامات پہ یا اس سے بھی زیادہ اس ایک کتاب کا فتاوی رضویہ میں حوالہ نوٹ کیا.
کہ فتاوی قاضی خان کے اندر یہ مسئلہ ہے، فتاوی قاضی خان کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ 1600 سے زیادہ مرتبہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس ایک کتاب کا حوالہ ہے۔ یہ 3 جلدوں کے اندر کتاب ہے جو میرے پاس پڑی ہے، اور یہ تیسری ہی جلد ہے جو میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے مسائل کچھ درج ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو مسجد کے اندر سوال کرتا ہے اس کا کتنا بڑا جرم ہے اور دینے والے کا کتنا بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس کے حکم بیان کیے جا رہے ہیں۔ رجل یتصدق علی السوال فی المسجد الجامع، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد کے اندر سوال کرے اور سوال کرنے والے کو کوئی بندہ دے دے، اب دینے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ دینے والے کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر مسجد کے اندر 1 روپیہ خرچ کرے اور مسجد سے ثم تصدق بعد ذلک ب40 فلسا، مسجد میں 1 روپیہ دے کسی کو اور باہر جا کر 40 روپیہ بھی اس کے کفارے کے طور پر صدقہ کرے، تو فرمایا یہ کفارہ پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا جرم ہے مسجد کے اندر اپنی ذات کے لیے مانگنا، اپنی ذات کے لیے مانگنا اتنا بڑا جرم ہے مسجد کے اندر۔ فرمایا کہ جو بندہ مسجد کے اندر سوال کرے اس کو دینا جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کا ایک اور واقعہ اسی کتاب کے اندر لکھا ہے، فرمایا من اخرجہم عن المسجد ارجو ان یغفر اللہ تعالی باخراجہم عن المسجد، جو بندہ مسجد کے اندر آ کر سوال کرے اور کوئی نمازی اس کو کہے کہ تم مسجد سے باہر چلے جاؤ، مسجد کے اندر مانگنا جائز نہیں ہے، فرمایا اس کو مسجد سے نکالنے کے عوض اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں یہ امید رکھتا ہوں، یہ صاحب فتاوی فرماتے ہیں، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا کہ اس نے مسجد سے ایسے بندے کو نکالا ہے جو مسجد میں غیر شرعی کام کر رہا تھا۔ مسجد صرف اور صرف عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، مسجد کے متعلقات کے لیے ہی صرف اس کے اندر بات کی جائے، اپنی ذات کے لیے مسجد کے اندر مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور بات دیکھیے، صاحب مصنف فرماتے ہیں لو کنت قاضیا لا اقبل شہادۃ من تصدق علی السوال فی المسجد الجامع، فرمایا کہ جو بندہ سوال کرنے والے کو مسجد کے اندر ہی دے دیتا ہے نا، اپنے لیے وہ سوال کر رہا ہے اور اس کو مسجد کے اندر دے دیا، وہ صاحب فتاوی کہتے ہیں کہ اگر میں قاضی ہوتا تو ایسے لوگوں کی میں گواہی قبول نہ کرتا بلکہ رد کر دیتا کہ تم ایسا گھٹیا کام مسجد کے اندر کیوں کرتے ہو، لما تو بنا، یہ کس لیے بنائی گئی ہے؟ یہ تو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ تم مسجد کے اندر کون سی حرکتیں کر رہے ہو کہ جب مسجد کے اندر اس طرح کی باتیں جائز نہیں ہے تو پھر اندازہ لگائیے نا کہ مسجد کے اندر مانگنا جب جائز نہیں ہے تو پھر مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا کہاں سے جائز ہے؟ اور مسجد کا ادب و احترام یہ ہے، ادب و احترام یہ ہے، صاحب بہار شریعت نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب مسجد کی صفائی کی جائے بہتر یہ ہے، آپ نے یہ بہتر کے الفاظ بولے، فرض واجب نہیں، فرمایا مسجد کی صفائی کی جائے تو بہتر یہ ہے کہ اندر سے جو بھی سامان نکلے، مٹی وغیرہ، دھول وغیرہ، اس کو جمع کر کے کسی پاکیزہ جگہ پہ رکھا جائے، روڑی پہ نہ پھینکا جائے اس کو۔ یہ مسجد کا ادب ہے، یہ مسجد کا ادب ہے۔ میں نے کئی بزرگان دین کے بارے میں سنا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہم وصیت یہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو مسجد کی صفائی کر کر کے مٹی جمع کی ہے، جب ہم مر جائیں تو ہماری قبر میں اسی مٹی کی ڈھیری بنائی جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مٹی کی بدولت ہی معافی عطا فرما دے گا۔ یہ مسجد کے آداب ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان آداب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔